بسم اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد در حقیقت ارسلنا ہم نے بھیجا. دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا رہے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ نے کس کا دیا؟ نوح علیہ السلام کا ایگزامپل. در حقیقت ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو الی قومہ اس کی قوم کی طرف. فقالا تو اس نے کہا یا قومی اے میری قوم اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ کی, ما نہیں ہے لکم تمہارے لیے من الہ کوئی معبود غیرہ اس کے سوا, انی بے شک میں اخافو میں ڈرتا ہوں علیکم تم پر عذاب سے یوم عظیم بڑے دن کے, یعنی میں تم سے بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیچ 10 جنریشن یا 10 قرنوں کا فاصلہ ہے. قرن کس کو کہتے ہیں؟ زمانے کو. قرن قومیں جنریشن زمانہ, ٹھیک ہے. تو 10 جنریشن یا 10 قرن کا فاصلہ ہے. نوح علیہ السلام کے دور میں لوگوں نے تصویریں بنا کر نیک لوگوں کو پوچھنا شروع کر دیا تھا, ٹھیک ہے. ان سے پہلے بھی انبیاء آئے تھے, انہوں نے لوگوں کے اخلاق کو سدھارا تھا. ان کے دور میں ود تھا جو پہلا نیک انسان تھا. جب وہ فوت ہوا تو لوگوں کو بہت گرا گزری, یعنی لوگوں کو بہت پریشانی ہوئی کہ اتنا نیک آدمی ہمارے پاس سے چلا گیا. تو ان کی محبت کی وجہ سے وہ اس کی قبر کے پاس بیٹھے رہتے. تو شیطان نے یہ خیال ڈالا کہ ان کی تصویر بنا لو اور ان کی تصویر کو دیکھ کر ان کو یاد کیا کرو. تو ان کو کیا لگا, یہ آئیڈیا ان کو اچھا لگا, یہ طریقہ ہے, ہاں ہم اس کی تصویر بنا لیتے ہیں اور اس کے آگے اس کی تصویر کو دیکھ کر ہم اس کو یاد کریں گے. تو اس جنریشن پہ تو زیادہ فرق نہیں پڑا, انہوں نے تصویر کو دیکھا اور یاد کیا, لیکن اللہ تعالیٰ کو ہی مانتے تھے. لیکن آگے جیسے جیسے جنریشن آئی انہوں نے اس تصویر کی پوجا شروع کر دی اور اس تصویر سے اس کا بت بھی بنا دیا, یعنی اس پتھر کو بھی انہوں نے بنا لیا. اب وہ بھگوان بن گیا. اب وہ کیا بن گئی؟ وہیں سے کس کی شروعات ہو گئی؟ شرک کی شروعات ہوئی. تو نوح علیہ السلام کے ٹائم سے شرک کی شروعات ایسے ہوئی تھی. تو انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا, یعنی انہوں نے کیا کہا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جو ایک ہے. جتنے بھی نبی آئے, اب آپ یہ لائن نوٹ کرنا, اب جتنے بھی نبی آئے ہیں سب نے یہی دعوت دی ہے, سیم دعوت دی, اور سب کو سیم ہی آنسر ملا ہے. مطلب انسان کی فطرت ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے عذاب سے ڈرایا. کون سے عذاب سے؟ انہوں نے کیا کہا کہ مجھے ڈر ہے کہیں تمہارے اوپر بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے. اور عذاب کتنا بھینکر آیا تھا, کتنا خطرناک عذاب آیا تھا قوم نوح کے اوپر. چھوٹا موٹا عذاب آیا تھا لیکن وہ نہیں مانی قوم. 950 سال ان کو سمجھاتے رہے لیکن وہ قوم مانی ہی نہیں. اس لیے تصویر منائے. آپ کہتے ہیں نا تصویر کیوں منائے, تصویر میں کیا بات ہے؟ تصویر سے ہی شرک کی شروعات ہوئی ہے, اور جہاں سے شرک کی شروعات ہو اس چیز کو اللہ تعالیٰ منع کر دیتے ہیں, وہ پروہیبٹڈ ہو جاتی ہے. لیکن کچھ جگہوں پر جیسے پاسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے ویزا میں یا ایجوکیشن کے لیے, وہاں جائز ہوتی ہے. لیکن بنا وجہ کی فوٹو کھنچوانا وہ جائز نہیں ہوتی. اور اپنی دیواروں پہ ٹنگانا وہ تو اور بھی زیادہ برا. ابھی تو چلو ہم تو دیکھ رہے ہیں ہماری بعد والی جنریشن, یہ میری نانی تھی, اس سے یہ میری پڑنانی تھی, اس کے بعد بھیا عزت کرتے کرتے وہ تو شرک پہ اتر آتے ہیں, ہے نا. تو شرک کی ہی شروعات ہوئی تھی, اس لیے تصویریں منع ہے. قال الملأ کہا سرداروں نے. ملا کس کو کہتے ہیں؟ ملا کا روٹ میننگ ہوتا ہے بھر دینا. روٹ لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ بھر دینا. ایسے لوگ جن کی شخصیت جو ہے لوگوں کے دل پر اپنا رعب ڈال دے, یعنی کہ لوگوں کے دلوں کو بھر دے اپنے رعب سے. ایسے لوگ جن کی شخصیت لوگوں کے دل کو رعب سے بھر دے. انفلوئنشل لوگ, بڑے بڑے لوگ, سردار, اس لیے ان کو سردار کہا گیا ہے, سمجھ گئے. جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں, ان کی شخصیت لوگوں کو دیکھ کر وہ رول ماڈل بن جاتے ہیں. ان کا رعب ایسا ہو جاتا ہے کہ دل میں بھر دیتا ہے. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب کتنا تھا, دل میں بھر گئے تھے وہ, ہے نا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی آواز نہیں نکلتی تھی. سارے صحابہ کس قدر نیچی آواز کر کے بولتے تھے, کتنے نرم مزاج کے تھے, لیکن آواز ایسی نکلتی تھی کہ تیسرے کو پتہ ہی نہ چلے کہ کیا بات ہو رہی ہے. اتنی آرام سے بولتے تھے, یعنی ایسی شخصیت جو روب ڈال دے. اس لیے ملا کا مطلب ہوتا ہے سردار, ٹھیک ہے. کہا سرداروں نے ان کی قوم میں سے, من مطلب سے, انا بے شک ہم لا نرا کا ضرور دیکھتے ہیں ہم آپ کو, فی ضلال گمراہی میں, مبین کھلی ہوئی. کس کو کہہ دیا؟ نوح علیہ السلام کو, کہ تم تو گمراہی میں ہو, ٹھیک ہے, تم تو گمراہی میں ہو, تم تو ہمیں تم گمراہ نظر آ رہے ہو. سیدھا ان کی قوم نے جواب دے دیا.
ابلغکم میں پہنچاتا ہوں تمہیں. کس نے کہا؟ نوح علیہ السلام نے کہ میں. اچھا قالا کہا کس نے؟ نوح علیہ السلام نے. یا قومی اے میری قوم لیسا نہیں ہے بی مجھ میں ضلالتن کوئی گمراہی، یعنی میں گمراہ نہیں ہوں، میرے اندر گمراہی نہیں ہے. ولیکنی اور لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے. کیا بولے؟ کہ مجھ میں کوئی خرابی نہیں ہے، میں تو ایک رسول ہوں، یعنی میں تم تک پیغام پہنچا رہا ہوں. ابلغکم میں پہنچاتا ہوں تمہیں. ابلغ میں پہنچاتا ہوں، ماضی کم تمہیں مفعول ہو گیا، میں پہنچاتا ہوں تمہیں رسالاتی اپنی رسالت. ماضی ہے یہ. اب ابلغ ماضی ہے اور فاعل بھی ہے، اور کم کیا ہے؟ مفعول ہو گیا کیونکہ یہ کیا ہے؟ مبنی. میں پہنچاتا ہوں تمہیں پیغام ربی اپنے رب کے. وَأَنصَحُ اور میں خیر خواہی کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں. پہلے بھی آ گیا میں تمہارا خیر خواہ ہوں. میں ناصح میں خیر خواہی کرتا ہوں لکم تمہاری. وَعَالَمُ اور میں جانتا ہوں من اللہ اللہ کی طرف سے مالا جو نہیں تم سب جانتے. تو تبلیغ کے مقصد بتائے ہیں، یعنی کیا مقصد بتائے انہوں نے تبلیغ کے؟ 3 مقصد. تبلیغ یعنی پیغام، جب ہم لوگوں کو تبلیغ کریں، دعوت دیں تو 3 مقصد ہونے چاہیے. پہلا لوگوں کو خبردار کرنا، دوسرا لوگوں کے اندر تقویٰ پیدا کرنا، تیسرا اللہ کے رحم کے مستحق ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر آئے. اب یہ آئے گا نا، یہ بھی دیکھیے. او کیا عجب تم تعجب کرتے ہو، کیا تمہیں تعجب ہے؟ عجیب تعجب کے لیے آتا ہے عربی میں نے بتایا نا. عجیب چیز کے لیے نہیں آتا، خراب چیز عجیب چیز تعجب کے لیے بھی آتا ہے. کیا تم تعجب کرتے ہو کہ جاءکم آئی ہے تمہارے پاس، ذکرن نصیحت، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل ایک شخص پر، ایک انسان پر، ایک شخص پر، منکم تم میں سے، لینذرکم تاکہ ینذرا وہ ڈرائے، کم تمہیں تاکہ وہ ڈرائے تمہیں، ولی تتقو تاکہ تم بچو، ولعلکم اور تاکہ تم ترحمون رحم کیے جاؤ. آگے نا تینوں پوائنٹ. تبلیغ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پیچھے انہوں نے تبلیغ کی بات کری کہ میں تم پر تبلیغ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رسالت پہنچاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں. کیوں بتاتا ہوں؟ تاکہ تم لوگوں کو خبردار کروں، تقویٰ پیدا کروں اور اللہ تعالیٰ کے رحم کے مستحق ہو جاؤ. تم پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہو. مجہول ہے یہ. فَقَذَّبُوهُ تو انہوں نے جھٹلایا اسے. قذبہ جھٹلانا، تو اسے جھٹلایا. فَأَنْجَيْنَاهُ تو نجات دی ہم نے اسے. وَالَّذِينَ اور ان لوگوں کو جو مَعَهُ اس کے ساتھ تھے، فِي الْفُلْكِ کشتی میں. وَأَغْرَقْنَا اور غرق کر دیا ہم نے. الَّذِينَ ان لوگوں کو جو قذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بِآیَاتِنَا ہماری آیتوں کو. انہم بے شک وہ، کانو تھے وہ، قومن ایک قوم، امین اندھی. امین کہتے ہیں اندھا پن، دل کا اندھا پن. امین کس کے لیے آتا ہے؟ دل کا اندھا پن. اور آما کس کے لیے آتا ہے؟ آنکھوں کا اندھا پن. آما بھی آتا ہے نا، آنکھوں کا اندھا پن. اور امین دل کا اندھا پن. تو وہ کیا تھے؟ امین تھے. آنکھیں سے تو دیکھتے تھے لیکن دل کے اندھے تھے، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا. وَإِلَىٰ اب کس کا دوسرا ذکر کس کا ہوا نوح علیہ السلام کے بعد؟ عاد کس کی قوم تھی؟ ہود علیہ السلام کی قوم. وَإِلَىٰ اور طرف عاد کے، آخاہم ان کے بھائی، آخا بھائی، ان کے بھائی، ہود کو بھیجا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہود بھائی تھے کیا وہ اس قوم؟ دینی بھائی، کیونکہ دین میں سب بھائی بھائی ہوتے ہیں نا، دینی بھائی ہوتے ہیں. تو ان کی قوم میں سے ہی ان کو اٹھایا تھا، تو وہ ان کے ویسے بھی بھائی تھے، قوم کے لوگ بھی بھائی ہوتے ہیں اور پھر دینی بھائی ہوتے ہیں، اس لیے ان کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ بھائی. ٹھیک ہے نا. اور عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی ہود کو. قوم عاد جو تھی، ہود علیہ السلام کی قوم تھی، یہ لوگ احقاف میں رہتے تھے. امن اور یمامہ کے درمیان میں ایک ڈیزرٹ ہے، جگہ ہے احقاف، وہاں رہتے تھے. یہ عرب قوم کے قدیم ترین تھے، بہت پرانے. عرب قوم سے مطلب بہت پرانے تھے، عرب قوم کے ساتھ ہی تھے. حضرت نوح کی کشتی میں سے انہی میں جو یہ لوگ بچ گئے تھے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ رہ گئے تھے، یہ وہاں جو آ کر بسے تھے، تو انہی کی یہ جنریشن تھی جو آگے چل رہی تھی. ٹھیک ہے نا. یہ بہت طاقتور لوگ تھے،
لیکن پہلے تو یہ شرک نہیں کرتے تھے نوح علیہ السلام کیونکہ ان کے ٹائم کے تھے, کچھ متقی لوگ بچے تھے. اس کے بعد جیسی جنریشن بڑھتی چلی گئی ان کے اندر بھی کیا آ گیا, شرک آ گیا. 12 فٹ کے کہا جاتا ہے, تقریباً 12 فٹ ان کی ہائٹ تھی, قد تھا, تو بہت طاقتور اور لمبے چھوڑے یہ لوگ تھے. اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے, اس تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے, عاد ایک شخص کا نام ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی 5ویں نسل اور ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا. بس اس کی پوری اولاد قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی. قوم عاد کے 13 خاندان تھے. یہ بڑے لمبے چوڑے قد و قامت والے تھے اور مال اور دولت بھی ان کے پاس بے پناہ تھی. اسی میں کھو کر یہ شرک میں مبتلا ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے کس کو بھیجا؟ کتنا غفور رحیم ہے نا اللہ تعالیٰ. چلو بھٹک گئے کوئی بات نہیں, چلو میں تمہارے لیے ایک اور نبی بھیج دیتا ہوں. لیکن ہمیں کہاں قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی. ہمیں تو سب کچھ بیٹھے بٹھائے مل رہا ہے, اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے. اور جب تنگی ہو جائے گی نا, جیسے کرفیو لگ جائے گا تو سیفٹی شروع کر دو, بھیڑ لگ جائے گی, دکان پہ لگ گئی تھی ہے نا, لیکن ابھی سب کچھ مل رہا تھا تو آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. جب عذاب آئے گا بھاگو, اب بچو. لیکن عذاب آنے والا ہے, کچھ ہو جائے گا آگے, آئندہ ایسا ہوگا, ابھی تو سب شانت بیٹھے ہیں. نصیحت پکڑنی چاہیے ہمیں ہر حالات سے. اللہ تعالیٰ اس لیے ہمیں جھنجھوڑتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے زلزلے ہوتے ہیں, جھنجھوڑنا ہوتا ہے, ہلانا ہوتا ہے کہ جاگ جاؤ مسلمانوں, جاگ جاؤ, اللہ کی راہ میں نکل جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو بالکل ہی ٹھپا لگ جائے دلوں پر, ہے نا. قالا, اس نے کہا, کس نے؟ ہود علیہ السلام نے, یا قومی, اے میری قوم, عبد اللہ, عبادت کرو اللہ کی, ما لکم, نہیں ہے, من الہ, کوئی معبود, غیرہ, اس کے علاوہ, افلا تتقون, تو کیا نہیں تم تقوی کرتے, افلا تتقون, تو کیا نہیں تم تقوی اختیار کرتے, ڈرتے نہیں, بچتے نہیں. قال الملأ, کہا سرداروں نے, الذین, جنہوں نے, کفروا, کفر کیا تھا, من قومہ, اس کی قوم میں سے, انا, بے شک ہم, لا نراکا, ضرور دیکھتے ہیں تجھے, فی صفاحۃ, بے وقوفی میں. کس میں؟ بے وقوفی میں. پہلے سپارے میں بھی آیا تھا. وَإِنَّا, اور بے شک ہم, لَنَظُنُّونَا, ضرور گمان کرتے ہیں. لام بھی لگ گیا, نون بھی لگ گیا پیچھے, نون کے اوپر شد آ گیا. کس کے لیے ہو گیا؟ تاکید, فورس, تاکید کے لیے. ضرور گمان کرتے ہیں آپ کو, ضرور سمجھتے ہیں آپ کو, من القاذبین, جھوٹوں میں سے. یعنی سیدھا سیدھا کہہ دیا آپ تو جھوٹے, ضرور جھوٹے, مطلب ضرور. ایسا تو کسی بھی حالت میں نہیں ہو سکتا. آپ نا قرآن کی اس میں سمجھیے, ہر ورڈ کو جتنا فورس کے ساتھ ہوتا ہے نا اتنے فورس کے ساتھ اس کو سمجھیے. یعنی ضرور گمان کرتے ہیں, بے وقوف, یعنی شک بھی نہیں ہے, 100% پکا آپ کیا ہیں؟ بے وقوف ہیں. کوئی اور راستہ تو بے وقوف ہی ہے, مطلب آپ جھوٹوں میں سے ہیں. سیدھا کہہ کر ان کی قوم چلی گئی. قالا, انہوں نے کہا, یا قومی, اے میری قوم, نہیں ہے بھی مجھ سے, صفاحتن, کوئی بے وقوفی, یعنی مجھ میں یا مجھ سے کوئی بے وقوفی نہیں ہوئی, یا میں بے وقوفی میں نہیں ہوں. ولیکنی, اور لیکن میں, رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے. انہوں نے بھی یہی جواب دیا, سیم جواب. ابلغکم, میں پہنچاتا ہوں تمہیں. ابلغ, بلغا, بلغ, کس کے لیے آتا ہے؟ پہنچانا. تشدید اس میں بھی آ گئی, شد, فورس آ گیا, اس میں بھی تاکید آ گئی. میں تمہیں پہنچاتا ہوں رسالاتی, پیغام اپنے رب کے, وانا, اور میں تمہارے لیے, ناصحن, ناصح, دوبارہ آ گیا نا, نصیحت کرنے والا ہوں, خیر خواہ ہوں. کیا ہے یہ؟ فاعل ہے یہ. اور پیچھے کیا آ رہا تھا؟ وہ مضارع تھا, اور یہ کیا ہے؟ فاعل ہے. تو میں خیر خواہ ہوں, امین, امانت دار ہوں. یعنی مجھ میں کوئی کھوٹ نہیں ہے, میں تو بالکل امانت دار ہوں. یعنی امانت کا مطلب جس طرح مجھ پر وحی آئی ہے ویسے ہی میں تم پر پہنچا رہا ہوں, اس میں کوئی بھی ہیر پھیر نہیں کر رہا. انہوں نے بھی یہی کہا. اواجبتم, کیا تم تعجب کرتے ہو کہ جاءکم, آئی تمہارے پاس, نصیحت من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے, علی رجل, ایک شخص پر, منکم, جو تم میں سے ہے, لینذرکم, تاکہ وہ ڈرائے تمہیں, وَاسْکُرُوا, تو یاد کرو, جب, جعلکم, اب ایک لائن اور بڑھا دی, جب اس نے بنایا تمہیں, جعل, ماضی, اس نے بنایا تمہیں, خلفاء, جانشین, خلیفہ, من بعد قوم نوح, نوح کی قوم کے بعد. کیا گیا یہ؟ نوح کی قوم کے بعد. وَزَادَكُمْ, اور اس نے زیادہ دی تمہیں, فی الخلقی, تخلیق میں, پیدائش میں, بسطتن,
پھیلاؤ. بسا تھا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھیلانا. یعنی تمہیں ہر طریقے سے پھیلایا اللہ تعالیٰ نے، طاقت میں بھی، مال اولاد میں بھی، نعمتوں میں بھی، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں فراخی بخشی، ہر چیز میں تمہیں پھیلایا اللہ تعالیٰ نے. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، آلاء نعمت. آلاء کیا ہوتی ہے؟ نعمتیں. آلاء دیکھنے میں سنگولر ہے لیکن اس میں نعمتیں آتی ہیں، یعنی صرف نعمتیں نہیں آتی. زیادہ تر ترجمہ اس کا نعمتوں ہی ملے گا، لیکن اس کے اندر قدرتیں، نشانیاں، نعمتیں یعنی نعمتوں سے بھی بڑھ کر کرشمے. اللہ کی یاد کرو، اللہ کی نعمت. لعلکم، تاکہ تم تفلحون، فلاح پا جاؤ. یعنی انہوں نے کیا کہا؟ تم بھول گئے، تم سے پہلے تو قوم نوح گزری ہے، ان کے بعد ہی تھی نا قوم نوح میں سے جو بچ گئے تھے پھر وہ شرک میں. تم کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو طوفان میں غرق کر دیا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے سب کو ڈبو ڈالا. تم وہ بھول گئے؟ تمہیں کیا وہ بات یاد نہیں ہے؟ اور ان کے بعد تمہیں جانشین بنایا زمین کا، تمہیں پوری زمین دے دی اللہ تعالیٰ نے، ہر چیز تمہیں دے دی، اور اس کے بعد تم شرک کر رہے ہو، اس کے بعد تم مجھے بے وقوف بتا رہے ہو. بے وقوف بتایا تھا نا انہوں نے. تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کی نعمت یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. قالو، انہوں نے کہا، اجئتنا، کیا تم لائے ہو ہمارے پاس، لنعبدا، تاکہ ہم عبادت کریں اللہ کی؟ نہیں، اجئتنا، کیا تم آئے ہو ہمارے پاس تاکہ ہم عبادت کریں اللہ کی، وحدہ، جو ایک اکیلا ہے، ونذرا، اور ہم چھوڑ دیں، ماں، جن کی، کانا، تھے، یعبدو، عبادت کرتے، آباؤنا، ہمارے باپ دادا، فاتینا، تو لے آؤ ہمارے پاس. اب یہ اس کا ہوگا لے آنا، کیوں؟ کیونکہ آگے بھی آ گیا. تو لے آؤ ہمارے پاس، بما، وہ جو، تعیدونا، تم دھمکی دیتے ہو ہمیں، وعدہ کرتے ہو ہم سے، تعیدونا، وعدہ کرتے ہو ہم سے، ان کنتا، اگر ہو تم، من الصادقین، سچوں میں سے. یعنی ہم نہیں مان رہے. انہوں نے کیا کہا کہ تم اس لیے آئے ہو ہمارے پاس تاکہ ہم سارے بتوں کو چھوڑ دیں، صرف ایک کو مانے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف ایک بادشاہی، صرف ایک اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک سے تو کام بھی نہیں ہوگا، بہت سارے چاہیے نا. جیسے دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، ایسی ایک سے کیسے کام ہو جائے گا؟ جیسے انڈیا میں پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، پھر ان کے منسٹر ہے، پھر ان کی بھی فوجیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی تو چاہیے. ایسا تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو اگر تم عذاب کی ہمیں دھمکی دے رہے ہو تو ٹھیک ہے، لے آؤ، ہم بھی دیکھتے ہیں کیسا عذاب تم لے کر آ رہے ہو. سیدھا ٹھیک ہے، لے کر آؤ، ہم بھی دیکھتے ہیں. قالا، اس نے کہا، قد، در حقیقت، وقع، واقع ہو گیا. واقع مطلب چھا جانا. واقع ہو گیا، چھا گیا، علیکم، تم پر، من ربکم، تمہاری رب کی طرف سے، رجزن، گندگی والا عذاب، ناپاکی والا عذاب، وغضبن، اور غضب. اتجادلوننی، مطلب کیا؟ تجادلوننی، تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے. جادلہ کس کے لیے آتا ہے؟ جھگڑا، زبانی. کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو؟ فی اسماء، ناموں کے بارے میں، اسم کی جمع اسماء، ناموں کے بارے میں. سمیتموہا، جو نام رکھ لیے تم نے اس کے. سما نام رکھنا، سمیتموہا، تم نے اس کے نام رکھ لیے. انتم، تم نے، و آباؤکم، اور تمہارے باپ دادا نے، ما نزلہ، نہیں نازل کی اللہ نے، بیہا، اس کی، من سلطان، کوئی دلیل. فانتظروا، تو انتظار کرو، انی، بے شک میں بھی، معکم، تمہارے ساتھ، من المنتظرین، انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. یعنی انہوں نے کیا کہا؟ اب تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب آ جائے گا، کیونکہ انہوں نے مانگ لیا نا. اب تم، پھر ان کو سمجھایا، تم نے اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام خود رکھ لیے، اللہ تعالیٰ نے وہ نام نہیں رکھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی پروف نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں دی. سمجھا رہے تھے کہ یہ نام تم نے رکھے ہیں، تم باز کیوں نہیں آتے، صرف ایک اللہ تعالیٰ کو مانو. ٹھیک ہے، تو جب نہیں مانا انہوں نے تو کیا کہا؟ اچھا ٹھیک ہے، اب انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. فانجیناہ، تو نجات دی ہم نے اسے، والذین، اور ان لوگوں کو جو معاہو، اس کے ساتھ تھے، برحمت، رحمت کے ساتھ، منا، اپنی طرف سے، وقطعنا، اور ہم نے کاٹ دی، قطع، ہم نے کاٹ دی، دابرا، جڑ، دابر، دبر، جڑ، الذین، ان لوگوں کی جنہوں نے، کذبو، جھٹلایا، بی آیاتنا، ہماری آیتوں کو، وما کانو، اور نہیں تھے وہ، مؤمنین، ایمان لانے والے. کون سا عذاب آیا تھا اس پر؟ ان کی قوم پر کون سا عذاب آیا؟ قوم عاد پر اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول کی نافرمانی پر جو عذاب آیا، کیا تھا وہ عذاب؟ 3 دن تک مسلسل بارش ان پہ بند ہو گئی اور ان کی زمینیں بالکل خشک ہو گئی، ریگستان بن گیا، باغات جل گئے. اور
ہاں پھر بھی وہ شرک پرستی سے باز نہیں آئے. پھر ان پر 8 دن اور 7 راتوں تک شدید قسم کی آندھی کا عذاب مسلط ہوا جس نے ان کو رہے سہے باغات اور محلات اور زمین جو ہے وہ بالکل خراب کر دی, بالکل بچھا کر رکھ دی. ٹھیک ہے, اگر تھوڑی دیر کے لیے آندھی چلی جائے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے نا. کھڑکیاں دروازے بند کرو. وہ ایسی آندھی تھی جو گھروں کے اندر لوگوں کے گھس گئی تھی اور ایسے پٹک پٹک کر لوگوں کو مار رہی تھی, اٹھا کر اوپر تک لے جا کر اور زمین پہ دے کے مارتی تھی کہ ان کا سر کچل جاتا ہوتا وہیں کے وہیں. ایسا شدید, اور 7 دن 7 راتیں لگاتار, یعنی 1 سیکنڈ کے لیے سکون نہیں تھا. ایسا ان کے اوپر عذاب آیا. 7 رات اور 7 دن. سوچو اگر تھوڑی سی ہوا چل جاتی ہے ہمارا دل جو ہے اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے ہو جاتا ہے. وہ لگاتار ان کے اوپر شدید قسم کے عذاب آیا تھا کہ لوگوں کو کہیں سکون نہیں تھا. بیسمنٹ تک میں ان کو سکون نہیں تھا, گھروں کے اندر ان کو سکون نہیں تھا, گھروں کے دروازے اڑا اڑا کر. آپ یہ دیکھیے, مجھے یاد ہے چھوٹی تھی جب میں نانی کے گھر آندھی چلی تھی, خوب تیز آندھی. ٹین ہوتی ہے نا, کتنی بڑی ہوتی ہے ٹین, تو ایسے ٹین اڑ اڑ کے جا رہی تھی جیسے ایروپلین کی طرح جاتی ہے, اور ایک چھت سے دوسری جگہ کتنے لوگ گھائل ہوتے ہیں. کسی دیر میں انسان مر جاتا ہے. اور وہ جو ہے شدید قسم کی آندھیاں, ان کے سوچو ان کے گھر اڑ رہے ہیں, گاڑیاں اڑ رہی ہیں, پیڑ پودے اڑ رہے ہیں, پٹک پٹک کے ان کو مار رہی ہے, دیواروں سے لگا لگا کر ان کو مار رہی ہے. پوری قوم وہیں کے وہیں تباہ ہو گئی. پھر اس کے بعد وَإِلَىٰ سَمُودَ, اور سمود کی طرف, آخاہم, ان کے بھائی, صالحن, صالح علیہ السلام کو بھیجا. اب تیسری قوم کیا ہے یہاں پر, کون سی ہے؟ قوم سمود. کس کی تھی یہ؟ صالح علیہ السلام کی قوم. قالا, اس نے کہا, یا قومی, اے میری قوم. ہاں, کس کو بھیجا؟ صالح علیہ السلام کو. قوم سمود حجاج کی قوم تھی. یہ حجاج اور شام کے درمیان سیریا وادی قرو میں رہتے تھے. 9 ہجری میں تبوک جاتے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے صحابہ کے ساتھ وہاں سے ان کا گزر ہوا. تو یہ قوم عاد کے بعد دوسری مشہور قوم ہے. یہ 4-5 لاکھ کی آبادی والی یہ قوم تھی. ٹھیک ہے, یعنی عرب کو اس لیے ڈرایا گیا ہے اس میں کیونکہ یہ آس پاس ہی علاقوں کی قومیں تھی ان کی, یعنی ان سے بہت دور واقع نہیں ہوئے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قافلے لے کر جاتے تھے تو تیزی سے گزر ہوتا تھا نا, کہ یہاں سے نکل جاؤ, یہاں پر اس قوم کا اس کو عذاب آیا تھا, اس لیے ڈرایا گیا تھا. عرب والے ان سے بالکل واقف تھے, عرب والے سب جانتے تھے کہ یہ قوم تھی, ان کے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کا نام لیا. کیا تم بھول گئے؟ کیا تم اس قوم کو بھول گئے؟ کیونکہ عرب والوں کا وہاں سے گزر ہوتا تھا, آتے جاتے صبح شام جو وہ تجارت کرتے تھے, قافلے جاتے تھے, ان کا وہاں سے گزر ہوتا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قوم سے ڈرایا تھا کہ یاد کرو, تم تو رکتے ہو, وہاں سے گزرتے ہو, پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. ایک چیز کو دیکھ لینے کے بعد زیادہ وہ ہوتا ہے نا کہ دیکھو یہاں پر تھی اور اب نام و نشانی نہیں ہے اس کا, اب وہاں کی کہنا کچھ بھی نہیں بچا, وہاں پر ان کا وجود ہی نہیں بچا. انہوں نے کہا, یا قومی, اے میری قوم, اعبدوا اللہ, عبادت کرو اللہ کی, ما لکم, نہیں ہے تمہارے لیے, من الہ, کوئی معبود, غیرہ, اس کے علاوہ, قد, در حقیقت, جاءتکم, آ گئی تمہارے پاس, بینۃ, کھلی ہوئی نشانی, من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے. اب انہوں نے کیا مطالبہ کیا تھا؟ اب یہ جو قوم تھی اس قوم نے یہ کہا, حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی قوم سمود نے یہ معجزہ مانگا تھا کہ اس پتھر سے, یعنی اس پہاڑ سے, ہمارے لیے ایک اونٹنی پیدا کرو, اور ایسی اونٹنی جو 10 مہینے کی پریگننٹ اونٹنی ہو, اور وہ ہمارے سامنے اس پہاڑ میں سے نکلے اور ہمارے سامنے بچہ جنے, تب ہم دیکھیں گے. اگر یہ معجزہ پورا ہو گیا پھر ٹھیک ہے, ہم آپ کے اوپر ایمان لے کر آ جائیں گے. صالح علیہ السلام نے ان کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ سے دعا کری, اور اس پہاڑ میں سے جو ہے جگہ بنی, اور وہاں سے اونٹنی نکل کر آئی. اور وہ عجیب اونٹنی تھی, وہ عام اونٹنیوں سے الگ تھی, بڑی تھی, عام اونٹنیوں سے وہ بہت الگ تھی. 10 مہینے کی پریگننٹ اونٹنی تھی, وہ نکل کر آئی, اور ان لوگوں کے سامنے اس نے ڈیلیوری کروائی اللہ تعالیٰ نے اس کی, اور ایک بچے کو جنا. اور اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کرا, اس کو مانا نہیں. ارے یہ تو جادو ہے, ہم تو نہیں مانتے, یہ تو جادو کرا ہے تم نے. ٹھیک ہے, جب یہ اب کیا ہے, ہاذہ, یہ ہے, ناقۃ, اونٹنی, یہ اونٹنی ہے, اللہ کی, لکم, تمہارے لیے, آیتن, ایک نشانی, فذروہا, تو چھوڑ دو اسے, ذر, چھوڑنا, تو چھوڑ دو اسے, تاکلو, کہ وہ کھائے, فی الارض, زمین میں, اللہ کی, ولا تمسوہا,
اور نہیں مسا چھونا، اور نہیں اسے چھونا یعنی ٹچ کرنا، چھونے کا مطلب کیا، ٹچ بھی نہیں کرنا اسے، اور نہیں تم چھونا اسے، تمسو نہیں چھونا اسے، بسوئی برائی کے ساتھ، فیاخذکم تو پکڑ لے گا تم کو، فیاخذا ماضی ہے مضارع ہے یہ، لیکن فا کی وجہ سے یا خذو کی بجائے یا خذا ہو گیا، ٹھیک ہے، پکڑ لے گا تم کو عذاب علیم دردناک عذاب، یعنی یہ بھی ہدایت دے دی، ٹھیک ہے یہ اونٹنی آ گئی ہے لیکن اس کو جو ہے اب برائی کے اس نظر سے مت چھونا، یعنی اس کے ساتھ کوئی غلط حرکت مت کرنا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کے معجزے کو چھیڑنے کا مطلب کیا ہے، کیا حال کرنا، عذاب کو مانگ لینا، سیدھا عذاب کو مانگ لینا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، تو انہوں نے کیا کہا، اسے چھوڑ دو، جہاں یہ جانا چاہتی ہے اس اونٹنی کو جانے دو، یہ تاکہ یہ کھائے اور پیے تمہاری زمین میں، لیکن یہ چلتا پھرتا معجزہ ہے تمہارے لیے۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، اذ جب جعلکم اس نے بنایا تمہیں خلفاء، اب انہوں نے بھی وہی بات کر دی، سیم بات، یاد کرو جب اس نے بنایا تمہیں خلیفہ من بعد عاد، عاد کے بعد، یعنی ان سے پہلے کون سی قوم گزری تھی، قوم عاد، تم بھول گئے، تم سے پہلے قوم عاد گزری تھی، اس نے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، بھول گئے اس کے بارے میں، میں یاد دلا رہا ہوں، اگر بھول گئے تو یاد کرو، تم سے پہلے قوم عاد گزری ہے، اس کے ساتھ کیا حال ہوا ہے، تمہارے ساتھ بھی وہی حال گزرے گا، یعنی یہ کیوں، ان کو پتا تھا نا سرکش قوم ہے، جھٹلا دیا، ان کو ڈر لگا ہوگا کہیں نہ کہیں یہ قوم جو ہے اونٹنی کو کچھ نہ کر دے، اس لیے انہوں نے نصیحت کری کہ وہ وقت یاد کرو جب قوم عاد تم سے پہلے تھی، اور قوم عاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین کا جانشین بنایا ہے، تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا ہے، اس لیے اس کو چھونا بھی مت۔ وَبَوَّأَكُمْ اور اس نے ٹھکانہ دیا تمہیں، بوا ٹھکانہ، اور اس نے ٹھکانہ دیا تمہیں فی الارضی زمین میں، تتخذون تم بناتے ہو، من سہولہا اس کی نرم مٹی سے، سہول سہل کی جمع ہے، یعنی نرم چیز، نرم زمین کی مٹی کو لے کر انہوں نے محلات بنائے، سمجھ گئے، تم بناتے ہو اس کی نرم مٹی سے، کس کی، ہاں کس کی طرف جا رہا ہے یہ، زمین کی طرف، اس کی نرم مٹی سے، قصوراً محلات، وَتَنْحِتُونَ اور تم تراشتے ہو، نہت تراشنا یعنی تراش فراش کر کے بنانا، اور تم تراشتے ہو، الجبالا پہاڑوں کو، بیوتن گھروں میں، پہاڑوں میں گھر بنانا آسان بات ہے، آج تک لوگ بھی نہیں بنائے، اور وہ پہاڑوں کے اندر گھروں کو تراش وہ بناتے تھے، اور ان کے اندر ایسی اسکل تھی کہ ایسے بہترین محلات بنا کے تیار کر دیتے تھے، یہاں پہاڑوں کو توڑنا اتنی مشکل بات ہو جاتی ہے، کوئی ایک چٹان اگر بیچ میں آ جائے، کھودتے کھودتے وہیں کرینے اور پتہ نہیں کیا کیا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن وہ پہاڑوں کو کھود کر تراشا کرتے تھے، اتنی اسکل دے رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں۔ فَاذْكُرُوا تو یاد کرو، آلَا اللہ نعمت اللہ کی، ولا اور نہیں، تعثوا تم فساد کرو یا پھرو زمین میں، مفسدین فسادی بن کر، مفعول ہے یہ، زمین میں فسادی بن کر مت پھرو۔ اب کیا ہوا، قوم عاد کی تباہی کے بعد ان کے کچھ نیک لوگ بچ گئے تھے، وہ عرب کے شمال مغرب میں ہجر کے علاقے میں آباد تھے، یہاں ان کی نسل بڑھی، انہوں نے زراعت مطلب کھیتی اور تعمیر میں ترقی حاصل کی، پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے، اور وہ میدانوں میں گھر بناتے، ٹھیک ہے، اس کے بعد دھیرے دھیرے جیسے ٹائم بڑھتا گیا، ان کی قوم میں بھی بگاڑ آنا شروع ہو گیا، فسادی فسادی بن کر، مفسدون فاعل ہے، فسادی بن کر، مفسد مفعول ہوتا تو مفسد ہوتا۔ قال الملاؤ، اب سیم بات ریپیٹیشن آ رہی ہے، کہا سرداروں نے، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے استکبروا تکبر کیا، من قومہ ان کی قوم میں سے، للذین انہیں جو، یعنی قوموں نے کنہیں کہا، جنہوں نے انہیں جو استضعفوا کمزور سمجھے جاتے تھے، میں نے بتایا نا ضعیف سے یاد رکھو کمزور، اور جو کمزور سمجھے جاتے تھے، لمن ان کو جو، آمنا ایمان لائے، منہم ان میں سے، یعنی ان کے پیغمبر کی تبلیغ پر جو کمزور لوگ تھے، جیسے جو سوسائٹی کے جو ہوتے ہیں کم لوگ ہوتے ہیں، کمزور لوگ ہوتے ہیں، وہی ایمان لے کر آتے ہیں سب سے پہلے، ٹھیک ہے، وہ لوگ ایمان لائے، اور جو بڑے بڑے سردار تھے ان لوگوں سے کہا، جو لوگ ایمان لائے تھے، یعنی جو نیچے تھے ان کی نظروں میں، جو وہ شیڈیول کاسٹ سمجھ لو، جو ان کی نظروں میں شیڈیول کاسٹ تھی، ان سے انہوں نے کہا، آتعلمون کیا تم جانتے ہو، انا بے شک صالحن صالح رسول ہیں، مرسلون بھیجے ہوئے ہیں،
یعنی تم جانتے ہو کہ وہ بھیجے ہوئے ہیں من ربہم اپنے رب کی طرف سے. انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالو انہوں نے کہا انا بے شک ہم بما اس کے ساتھ جو ارسلا وہ بھیجا گیا ہے مجہول آ رہا ہے بھی اس پر مؤمنون ایمان لانے والے ہیں. فائل آ گیا. ہاں مطلب انہوں نے کیا کہا جو سردار تھے نا شیڈیول کاسٹ سے تم جانتے ہو کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ رسول ہے جو تم ان کی باتوں مطلب انداز یہ تھا کہ تم جانتے ہو کہ وہ رسول ہے مطلب وہ تم جو ہے اتنی جلدی مان لے کر آ گئے تمہیں اس بات کا کہ مطلب کنفرم ہے کہ وہ رسول ہے. تو انہوں نے کیا کہا ہاں ہمیں پتا ہے اور ہم اس کے ساتھ جو وہ لائے ہیں ہم ایمان بھی لاتے ہیں بھیجے گئے ہیں. قالا کہا الذین ان لوگوں نے جنہوں نے استکبرا تکبر کیا بے شک ہم بالذی اس پر جو الذی جو بھی مطلب پر اس پر جو آمنتم تم ایمان لائے ہو بھی اس کا کافرون انکار کرنے والے. یعنی اسی وقت کیا کہہ دیا اچھا ٹھیک ہے تم ایمان لاؤ ہم تو انکار کر رہے ہیں جس پر تم ایمان لائے نا ہم زیادہ صاف اس پر اس کا ہم انکار کرتے ہیں. فعقروا تو انہوں نے کونچے کاٹ ڈالی. اقر کس کو کہتے ہیں؟ پاؤں کے پٹھے. پاؤں کے پٹھے اقر جو اونٹ کے پاؤں کے پٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے اقر آتا ہے. ٹھیک ہے جو پچھلی طرف ہوتے ہیں اس کی ایڑی کے پاس ہوتے ہیں اس کو کاٹنے سے اونٹ مر جاتا ہے. ٹھیک ہے اس کو کاٹنے سے اونٹ مر جاتا ہے. اگر پاؤں کے پٹھے کاٹ دیے جائیں یعنی انسانوں کے اگر آپ پاؤں کاٹیں گے تو انسان پھر بھی زندہ رہے گا لیکن اگر اونٹ کے پاؤں کے کوچے کاٹ ڈالے تو وہ اونٹ مر جاتا ہے. ٹھیک ہے فعقروا تو انہوں نے کونچے کاٹ ڈالی ناقۃ اونٹنی کی. وعتوا اور انہوں نے سرکشی کی ان امری حکم سے ربہم اپنے رب کے. وقالو اور انہوں نے کہا یا صالح اے صالح ایتینا لے آؤ بھی آگے نا آگے تو کیا ہے ایتینا لے آؤ بما لے آؤ نہ ہمارے پاس بما جس کی تعیدونا تم دھمکی دیتے ہو ہمیں ان کنتا اگر ہو تم من المرسلین رسولوں میں سے. یعنی اگر واقعی تم رسول ہو تو عذاب لا کر دکھاؤ. کتنی ہٹ درم قوم تھی کتنا انہوں نے سمجھایا کہ اس اونٹنی کو ہاتھ مت لگانا کسی بھی قیمت پر اور انہوں نے کیا کرا اونٹنی کو ہی ہاتھ لگا دیا. حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان کو ہدایت دی کہ اس کو تکلیف مت دینا ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم کو آ جائے گا تو ان لوگوں نے اتنے بڑے معجزے کو دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ایک دن اس اونٹنی کو بھی مار ڈالا اور کہنے لگے اے صالح جس عذاب کی دھمکی دے رہے ہو وہ لا کر دکھاؤ اگر تم واقعی پیغمبر ہو. بعض روایتوں میں آتا ہے جس وقت اونٹنی کو مار ڈالا تو اس کے بچے نے 3 بار چیخ ماری. ماں کو دیکھ کر کیا حال ہوا ہوگا بچے کا ظاہر ہے. اس کے بچے نے چیخ ماری پھر ایک پتھر پھٹا اور وہ بچہ اس میں جا چھپا. حضرت صالح علیہ السلام کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو آپ نے اپنی قوم سے منہ پھیر لیا. اب دیکھو کیا کہا انہوں نے فاخذتہم تو پکڑ لیا انہیں رجفتو زلزلے نے. کیا آیا ان کے اوپر؟ زلزلہ آیا. فاصبحوا تو وہ ہو گئے فی دارہم اپنے گھروں میں جاسمین اوندھے منہ گرنے والے. جاسم اوندھے منہ گرے ہوئے یعنی اپنی چھتریوں پر پڑے ہوئے یعنی اوپر سے نیچے اوندھے منہ گرے ہوئے جیسے ان کو کسی نے پٹکا دیا ہو. زلزلے آئے لگاتار ان پر. فتولا تو منہ موڑ لیا. فتولا فاتو تولا پھر گئے منہ موڑ لیا انہم ان سے. وقالا اور کہا یا قومی اے میری قوم لقد در حقیقت ابلغتکم میں نے پہنچا دیا تھا. ابلغتو میں نے پہنچا دیا تھا تم کو رسالتا پیغام ربی اپنے رب کا. ونصحتو اور میں نے خیر خواہی کی تھی. نصحتو میں نے خیر خواہی کی نصیحت کی تھی لکم تمہیں. ولیکن اور لیکن لا تحبونا نہیں تم محبت کرتے نہیں تم پسند کرتے ناصحین نصیحت کرنے والوں کو. کیا ہو گیا یہ فائل ہو گیا کہ میں نے تو اپنا کام کر دیا تھا لیکن لگتا ہے تم لوگ پسند نہیں کرتے. تو کیا ہوا جب عذاب آ گیا ان کے اوپر یعنی جب بچے نے چیخ ماری اور جب اس پورے واقعے کا علم حضرت صالح علیہ السلام کو ہوا تو وہ اونٹنی بھی مر گئی تھی. اس کے بعد اونٹنی بھی مر گئی تھی تو وہ ان سے منہ پھیر کے چلے گئے اور فرمایا کہ بچے کی اس چیخ نے تمہارے لیے 1 دن کی مہلت ہے. یعنی بچے کی ایک چیخ میں تمہارے لیے 1 دن کی مہلت ہے. مطلب یہ ہے کہ اب تم صرف 3 دن سے زیادہ نہیں بچو گے اور پھر مر جاؤ گے. 3 چیخ ماری تھی نا اب ان کو 3 دن کی مہلت ملی تھی. قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی اس بات کا بھی مذاق اڑایا اور کہنے لگے کہ یہ عذاب کب آئے گا اور اس کی کیا علامتیں ہوں گی. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا سنو
آج بدھ ہے، کل جمعرات کو صبح ہی کے وقت تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، پھر جمعے کی صبح کو سرخ ہو جائیں گے، اور پھر سنیچر کی صبح کو تمہارے چہرے کالے پڑ جائیں گے۔ چنانچہ تینوں دن اسی طرح ہوا، مگر یہ بدبخت سب کچھ دیکھ کر بھی توبہ اور استغفار کی طرف نہ متوجہ ہوئے، بلکہ اپنے بچاؤ کی تدبیریں سوچنے لگے۔ کیسے بچاؤ؟ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لیتے۔ 3 دن کا مطلب یہ تھا جس نے توبہ کر لی توبہ ہو گئی اس کی، لیکن جو نہیں مانا اب کوئی بچنے کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن خدا کے حکم کے آگے کچھ نہیں چلی۔ تیسرے دن ایک زلزلہ آیا اور ایک غضبناک چیخ آئی۔ آگے چیخ بھی آئے گا، الگ الگ ان کے عذاب کے بارے میں آتا ہے۔ ایک غضبناک چیخ آئی جس میں تمام لوگ منہ کے بل گر پڑے، اور وہیں کے وہیں سارے کے سارے ان لوگوں نے دم توڑ دیا، یعنی ایسے ہو گئے جیسے کہ اوندھے منہ پڑے ہوئے۔ وَلُوتًا، اور لوط کو، اب کس کو بھیجا؟ لوط علیہ السلام کو۔ اب نیکسٹ فارم کون سی آئی؟ لوط علیہ السلام کی۔ اذ قالا، جب اس نے کہا، لی قومہ، اپنی قوم سے، آتاتون، کیا تم آتے ہو، الفاحشۃ، بے حیائی کو، فحش کہتے ہیں بے حیائی کے کام، کھلے ہوئے کام، جو گندگی کی طرف لے جائیں، فحش ایسے کام، ٹھیک ہے، جن کا گناہ جو ہے وہ جن پر حد جاری ہوتی ہے، یعنی کبیرہ گناہ جن پر حد جاری ہوتی ہے وہ فحش کہلاتے ہیں۔ اور لوط علیہ السلام جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم آتے ہو فاحشۃ، بے حیائی کو، ماں نہیں سبقکم، سبقت کی تم پر۔ سبقت مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے کرنا، پہل کرنا، آگے، یعنی تم سے پہلے کسی نے وہ کام نہیں کیا۔ سبقہ سب سے پہلے، تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا، بھی ہاں اس کو، من احدن کسی نے بھی، من العالمین سارے جہانوں میں سے۔ کیا کام کرا انہوں نے؟ بے حیائی کون سی؟ ہومو سیکشولیٹی، ٹھیک ہے، ہومو سیکشولیٹی کی شروعات یہیں سے ہوئی تھی، اس سے پہلے کسی بھی قوم نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ اور لوط علیہ السلام کس کے بھتیجے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے نا، ابراہیم علیہ السلام کے۔ جب وہ دونوں چل دیے تھے ساتھ میں، اور وہ جو ہے ان کو نبی بنا دیا گیا تھا، جب وہ ہجرت کر گئے تھے تو پھر وہ دوسرے علاقے کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا، اور ابراہیم علیہ السلام کو دوسری طرف بھیج دیا تھا۔ گے کو اسلام میں لباتت کہا جاتا ہے۔ گے سسٹم ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لباتت۔ اور لیسبین کو کیا کہا جاتا ہے؟ سحاق، ٹھیک ہے۔ گے کیا ہوتا ہے؟ مرد کے پاس جاتے ہیں، اور لیسبین کیا ہوتا ہے؟ عورتیں عورتوں کے پاس جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ارتکاب کرنے والوں کو، یعنی فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور آج یہاں پر لیگل ہو گئی ہے یہ، اور یہ ہومو سیکشولیٹی لیگل ہو گئی، یعنی مرد کے پاس، کیونکہ جو یہ غیر فطری طریقہ ہے اس سے صرف بے حیائی بڑھتی ہے، کچھ حاصل تھوڑی ہوتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جنریشن آگے بڑھے گی، بس اپنی برائیاں بس ہوس دور کرنے کے لیے یہ کام ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے گناہ ہے، اور بہت سخت گناہ ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ یا ایک حدیث میں آتا ہے کہ دونوں کو سنسار کر دیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں آیا تھا، لیکن حضرت علی کی رائے یہ تھی، یعنی جب حضرت علی کے ٹائم پر آیا، کہ مجرم کو تلوار سے قتل کر دیا جائے اور دفن کرنے کی بجائے اس کی لاش کو دفنایا جائے۔ یہی رائے حضرت ابو بکر نے دی۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان کی رائے یہ تھی کہ بوسیدہ عمارت کے نیچے کھڑا کر کے وہ عمارت ان پر ڈھا دی جائے، یعنی بیکار جو کھوکھلی عمارت ہو اس کے نیچے کھڑا کر کے ان کو ڈھا دیا جائے۔ ابن عباس کا فتویٰ ہے کہ سب سے اونچی عمارت سے ان کو سر کے بل پھینکا جائے اور اوپر سے پتھر برسائے جائے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ دونوں واجب القتل ہیں، یعنی دونوں کو قتل کر دیا جائے، فاعل اور مفعول یہ کرنے والے، ہومو سیکشولیٹی والے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ ان کی سزا رجم ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہی سزا ہے جو زنا کی ہے، یعنی وہی سزا دو جو زنا کی ہے۔ اسی طرح اس سے ریلیٹڈ آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حائضہ عورت سے مجامت کی یا قوم لوط والا عمل کیا تو کسی کا یا کوئی نجومی کے پاس گیا اور اس کی پیشن گوئی کی تصدیق کی، اس نے اس کی تعلیم کو کفر نہیں ٹھہرایا، تو اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے اس کا انکار کر دیا۔ یعنی یہ ایسے عمل ہیں۔ آپ دیکھیں حائضہ عورت کون سی ہوتی ہے؟ جو پیریڈس ہو رہے ہیں، پیریڈس کے دوران اگر انٹرکورس کر لیا جائے اور قوم لوط والا عمل کر لیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور کیا آیا تھا اس میں بھی؟
اور نجومی کے پاس گئے. یہ ایسا عمل ہے یعنی اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا انکار کر دیا, یعنی اس نے اس کا کفر کیا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. تو ان کاموں سے بچنا چاہیے. اب کیا کہا انہوں نے, انکم بے شک تم, لا تاتونا ضرور ہی تم آتے ہو, رجالا مردوں کے پاس, شہوتن شہوت کے لیے, من دون النسائی عورتوں کے علاوہ سے, بلکہ انتم تم قوم ہو, مسرفون حد سے بڑی ہوئی. یعنی انہوں نے کیا کہا, تم نے تو حد پار کر دی, ایسا کام کیا جو تم سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا تھا. اتنی کھلا برائی ہو گئی تھی ان کے اندر ہومو سیکسولیٹی والی, اگر کوئی ایسے عام مجلس لگ رہی ہوتی تھی تو وہ مجلس میں شروع ہو جاتے تھے. ان کے اندر شرم اور حیا بھی ختم ہو گئی تھی, مجلس کے اندر یہ کام کرنے شروع کر دیے تھے انہوں نے. اور اس کے علاوہ وہ لوگوں کے راستوں میں بھی بیٹھا کرتے تھے, ڈکیتیاں اور چوریاں بھی انہوں نے شروع کر دی تھی. وما کانا اور نہیں تھا جواب, قومی ہی ان کی قوم کا, مگر یہ کہ قالو انہوں نے کہا, اخرجوہم نکال دو اسے, اخرجوہم نکال دو انہیں, من قریتنا اپنی بستی سے. مطلب نبی روک رہے اور کیا کہا, ان کو ہی بستی سے نکال دو. خود باز آنے کی بجائے کیا بولا, ان کو اور ان کے لوگوں کو بستی سے نکال دو جو ان کی باتیں مانے. انہم بے شک وہ, اناسن کچھ لوگ ہیں, یتطہرون جو پاک باز بنتے ہیں. مطلب کیا کہہ دیا, ان کو نکالو, یہ تو اپنے آپ کو پاک باز بنتے ہیں. سیدھا کس کو کہہ دیا, جتنے بھی اہل ایمان تھے ان کو کہہ دیا کہ یہ تو اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ پاک صاف قرار دیتے ہیں, ان کو نکال دو یہاں سے. فانجیناہ تو نجات دی ہم نے اسے, واہلہ اور اس کے گھر والوں کو, مگر امراتہ اس کی بیوی کے, کانت تھی وہ, من الغابرین پیچھے رہ جانے والوں میں سے, غابر غابرین پیچھے رہ جانے والے, گرد اور غبار سے بنائیے, گرد اور غبار کے لیے آتا ہے غابرین, لیکن گرد اور غبار بھی پیچھے چھوٹتے جاتے ہیں نا. تو جیسے ہم جب ہم چلتے ہیں ہمارے پیروں سے جو گرد و غبار ہوتا ہے وہ پیچھے چھوٹتا چلا جاتا ہے, اس لیے غابرین پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. اب کیا ہوا تھا, لوط علیہ السلام, دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تو گزر چکا ہے نا پہلے. ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے 2 فرشتے آئے تھے نا, کہ ہاں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا نصیب فرمائیں گے اور ساتھ میں ان کو نبی بھی بنائیں گے. پھر اب ابراہیم علیہ السلام کے اوپر سے تھوڑا خوف دور ہوا, ان کو یہ لگا کہ یہ پتہ نہیں کون لوگ آ گئے, لیکن جب پتہ چلا یہ فرشتے ہیں تو سانس میں سانس آئی. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اب بتاؤ آپ کا معاملہ کیا ہے. ان کو لگا تھا کہ اتنے سے کام کے لیے تو آئے نہیں ہوں گے, صرف مجھے خوشخبری دینے آئے, کوئی بڑا ہی کام ہوگا. تو انہوں نے کیا کہا, اب آپ کا معاملہ کیا ہے, اب آپ یہ بتائیے. تو انہوں نے کیا کہا تھا فرشتوں نے, کہ ہم لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے ہیں, ٹھیک ہے, ہم ان کی قوم کے پاس عذاب لے کر آئے ہیں, وہ قوم حد سے بڑھ گئی ہے. تو انہوں نے ایک دم ان کو فکر ہوئی, اس میں تو لوط بھی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے, تو فرشتوں نے کیا کہا, ہمیں پتا ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم ایمان والوں کو بچا لیں گے, اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیں گے. پھر وہ وہاں سے چلے گئے اور کہاں گئے, لوط علیہ السلام کے پاس گئے. لوط علیہ السلام کے پاس کس کی شکل میں گئے تھے, خوبصورت مردوں کی شکل میں, ایک اور آزمائش کی. اب کیا ہوا, ان کی بیوی نے دیکھ لیا کہ ارے یہ تو بڑے خوبصورت مرد آئے ہیں یہاں پر. ان کی بیوی نے بظاہر وہ اس کام میں شامل نہیں تھی, وہ یہ والا کام نہیں کرتی تھی, لیکن انہوں نے کیا کیا کہ چلی گئی اور ساری بستی والوں کو بتا دیا کہ ہمارے گھر میں بہت خوبصورت مرد آئے ہیں, آ جاؤ اور اپنا کام کر لو جو تمہیں کرنا ہے. کس نے کہا, یہ لوط علیہ السلام کی بیوی نے, آ جاؤ تم اپنا کام کر لو, بڑے خوبصورت مرد آئے ہیں ہمارے یہاں. اب پوری کی پوری فوج لوط علیہ السلام کے گھر میں آ گئی مردوں کی. اب انہوں نے ان فرشتوں کے ساتھ بھی غلط کام کرنے کی کوشش کری. اب انہوں نے ایک دم ان کو پریشانی ہوئی لوط علیہ السلام کو, کیا کہا, یہ تو میرے مہمان ہیں, انہیں چھوڑ دو. ارے یہ تو میرے مہمان ہیں, مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا مت کرو, آگے آ جائے گا, مجھے میرے مہمان کے سامنے رسوا مت کرو. اگر تمہیں کرنا ہے, یہ میری بیٹیاں ہیں, تم ان سے نکاح کر لو. یعنی بیٹیوں کا مطلب یہ ہے کہ قوم کی بیٹیوں کی طرف بھی اشارہ تھا ان کا, کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی ہے, تم ان بیٹیوں سے نکاح کر کے فطری طریقے سے یہ کام کرو, غیر فطری طریقے سے یہ کام مت کرو, ٹھیک ہے. آگے آئے گا قرآن میں کہ لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں, تم ان کو لے لو. اب اس میں لوگ کیا سمجھتے ہیں, پورا سمجھتے تو ہے نہیں کہ اپنی بیٹیوں کو پیش کر دیا انہوں نے مہمانوں کے لیے. اس کا مطلب یہ تھا کہ قوم کی بیٹیاں ہیں تمہارے لیے, ان سے نکاح کرو اور جائز طریقے سے یہ کام کرو, ان کو چھوڑ دو. قوم نے کیا کہا, چلے جاؤ یہاں سے, ہم نہیں مانیں گے تمہاری بات. پھر وہ اپنے اصلی روپ میں, انہوں نے کہا آپ پریشان مت ہوئیے, ہم فرشتے ہیں, ہم ان کو بتائیں گے.
اب وہ فرشتے کیا ہوا، اب انہوں نے کیا کہا کہ آپ رات کے حصے میں نے بتایا تھا نا جب بھی کوئی جنگی کام ہوتا تھا یا کوئی عذاب آنا ہوتا تھا وہ رات میں زیادہ آتا تھا، تہجد کے وقت جب وہ سو رہے ہوتے تھے. انہوں نے کیا کہا، آپ رات کے آخری پہر میں ان کو لے کر نکل جانا اہل ایمان والوں کو، اور اپنی بیوی کو ساتھ میں مت لینا. بیوی نے کیا کام کیا تھا، پوری قوم کو بلا کر لے آئی تھی، کتنا غلط کام کیا تھا. اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے، بیوی کو اپنے شوہر کا رازدار ہونا چاہیے، بیوی کو اپنے شوہر کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے، یا جو گھر کے راز ہیں وہ باہر نہیں بتانا چاہیے. اور پھر اگر غلط ہوں گی، نبی کی بیوی بھی غلط ہوں گی، وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوں گی. ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ نبی کی بیوی ہے تو وہ بچ جائیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑ دیں گے. یہ ہے اس واقعے میں. اب کیا ہوا، وہ رات کے حصے میں لے کر نکل گئے، اور ان فرشتوں نے کیا کرا، بستی کو پورا ادھیڑا، نیچے سے اوپر تک لے گئی اور ایسے پٹک کے اس کو مار دیا، پوری کی پوری اوندھی پلٹ دی بستی. یہ حال ہوا. پھر کیا ہوا، ہم نے فان جینا ہوں تو نجات دی ہم نے اسے، وہ اہلہ اور اس کے گھر والوں کو، سوائے اس کی بیوی کے تھی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے، اس لیے ان کی بیوی کے اوپر بھی عذاب آیا. وہ امطرنا، مطرہ کہتے ہیں خوب برسنے کے لیے، چاہے وہ دودھ کا برسنا ہو، چاہے وہ بارش کا برسنا ہو، چاہے وہ پتھروں کا برسنا ہو، خوب جس میں مقدار ہو. وہ امطرنا اور برسائی ہم نے، علیہم ان پر، مطرن ایک بارش. فانظر تو دیکھو، کیف کانا کیسا ہوا، عاقبۃ انجام، مجرموں کا. کون سی بارش برسائی تھی ان کے اوپر، یعنی پہلے تو ان کو اٹھایا اوپر تک لے گئے فرشتے اور پورا ان کو پلٹ دیا، اور اس کے علاوہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش کے بھی عذاب آئے تھے. یعنی کوئی بھی اوپر سے بارش ہوئی پتھروں کی، اور وہ جس کے نام کا پتھر ہوتا تھا اسی پہ لگ کر اس کو وہیں ہلاک کر دیتا تھا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا، آخاہم ان کے بھائی، شعیباً شعیب کو. قالا اب کون سی قوم آ گئی، شعیب علیہ السلام کی قوم. انہوں نے کہا، یا قومی اے میری قوم، عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے. اب دیکھیے شعیب علیہ السلام کی قوم کیا تھی، مدین کی قوم تھی. یہ علاقہ حجاز کے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں ریڈ سی اور عقبہ خلیجہ کے کنارے پر تھا. یہ قوم بزنس کلاس قوم تھی. اہل مدین جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. کچھ یہ جو ہے علاقوں کے نام جو تھے انسانوں کے نام پر بھی منسوب تھے ان کے. یعنی مدین جو تھا وہ ایک مشہور انسان تھا جس کے نام پر یہ قوم کا نام پڑا. یہ قوم 500 سال تک خیر اور بھلائی میں رہی، لیکن بعد میں ان میں بگاڑ آ گیا، اور شعیب علیہ السلام کے ٹائم پر ان کے حالات بہت زیادہ بگڑ چکے تھے، وہ شرک کی طرف مبتلا ہو گئے تھے. تو اس لیے مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. انہوں نے کہا، اے میری قوم، عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود اس کے علاوہ. در حقیقت جاءتکم آ گئی تمہارے پاس، بیناتن کھلی ہوئی نشانی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فاوفو تو پورا کرو، کیلا ناپ، والمیزانا اور تول یعنی ناپ اور تول کو پورا کرو، ولا تبخسو اور نہیں تم کم کرو. بخسا کہتے ہیں کم کرنے کو، نہیں تم کم کرو، ناسا لوگوں کو، یعنی نہیں کم کر کے دو لوگوں کو، اشیاءہم ان کی چیزیں، ولا تفسدو اور نہیں تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، بعد اصلاحہا اس کی اصلاح کے بعد، ذالکا یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم مومنین ایمان والے. ان کی قوم کیا کرتی تھی، ناپ اور تول میں بہت زیادہ کمی کرتی تھی، دیتی تھی تو بہت کم دیتی تھی، لیتی تھی تو بہت زیادہ لیتی تھی. فلا اور نہیں، تقعدو تم بیٹھو، بکلی صراطن ہر راستے پر، توعدونا تم وعدہ دیتے ہو یعنی دھمکاتے ہو، ڈراتے ہو، وتصدونا اور تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، اس کو جو آمنا ایمان لایا، بھی اس پر، وتبتغونہا اور تم تلاش کرتے ہو اس میں، عواجن ٹیڑھا پن، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو جب تھے تم، قلیلاً بہت تھوڑے، فَقَصَّرَكُمْ تو اس نے زیادہ کر دیا، قصیر کر دیا تم کو، وَانظُرُوا اور دیکھو، کیف کانا کیسا ہوا انجام، مفسدین فسادیوں کا. وَإِنْ اور اگر ہے، طائفتٌ ایک گروہ، منکم تم میں سے، آمنو جو ایمان لایا، بالذی اس پر جو، ارسلتو میں بھیجا گیا ہوں، بھی اس کے ساتھ، وطائفتن اور ایک گروہ، لم نہیں یؤمنو وہ ایمان لایا، فاصبروا تو صبر کرو، یہاں تک کہ یحکما فیصلہ کر دے اللہ، بیننا ہمارے درمیان، اور وہ
خیرو بہترین ہے، حاکمین سب فیصلہ کرنے والوں میں. یعنی شعیب علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، اور شرک میں مبتلا مت ہو، اور ناپ تول میں کمی مت کرو. لیکن ان کی قوم نے بھی نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا؟ اب صبر کرو جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ نہ سنا دے.